بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا صحت بخش کھانا کھائیں۔ کاش کہ ہم خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا صحت بخش کھانا کھائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق پائیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خادم آیا اور کھانا پیش کیا۔ کھانا کیا تھا؟ ایک چابی میں روٹی اور ایک کولی میں سرکہ اور دوسری کولی میں نمک۔ فرمایا تم 2 سالن لائے ہو، جبکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 1 سالن کی تھی۔ میں اسی سنت پر عمل پیرا رہوں گا جس پر میرے آقا عمر بھر گامزن رہے۔ خادم نے عرض کیا حضور سرکہ میں نمک ڈال کر استعمال کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا تو خود ڈال کر لے آتے، میرے سامنے تو 2 سالنوں کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک وقت میں صرف 1 ہی سالن استعمال کروں گا، یا سرکہ اٹھا لو یا نمک اٹھا لو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس قدر عظیم خدمات سر انجام دیں، اور ان کی کوئی خاص غذا جو ٹانک اور مقوی ہوتی ہوگی اور زیادہ مقدار میں کھاتے ہوں گے۔ آپ جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے جو عظیم کارنامے تھے ان کا مختصر خاکہ چند لائنوں میں پیش کرتے ہیں۔ جو مفتوحہ علاقے جو آپ کی 10 سالہ خلافت کے اندر فتح ہوئے، ان کے موجودہ اور سابقہ نام یہ ہیں۔ عراق، ایران، نام بعضوں کے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال اس سے سامعین سمجھ سکتے ہیں۔ عراق، ایران، آذربائیجان، شام، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، افغانستان کا حصہ، ترکمانستان، شمالی افریقہ کے حصے وغیرہ وغیرہ۔ علمی، مذہبی، معاشی، معاشرتی شعبہ جات میں آپ رضی اللہ عنہ کی قابل قدر خدمات علاوہ ہیں۔ اب ہم ذرا اپنے کھانوں کو سامنے لائیں تو شرم آتی ہے۔ ببیں تفاوت راہ از کجا استطاع بکجا۔ ناظرین، کھانا جس قدر سادہ و سنگل ہوگا اس کا عمل ہضم بھی اسی قدر قدرتی و سادہ ہوگا، اور انسان امراض سے بفضل خدا محفوظ و مامون رہے گا۔ آج کا مہذب کہلانے والا انسان غلط، بغیر قدرتی غذا، بغیر قدرتی دوا، بغیر قدرتی طرز زندگی سے بیمار ہے۔ امراض کی افواج اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور اسے دبوچنے کی فکر میں ہیں۔ جس قدر نت نئی تحقیقات کر لیں، مراکز صحت کے جال پھیلا دیں، امراض کی افواج بڑھتی ہی چلی جائیں گی اور قابو سے بالآخر باہر ہو جائیں گی۔ انہی قرآن آیات پر عمل کرنا ہوگا۔ کلوا واشربوا ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان کو اصلی حالت میں کھاؤ یا تر و تازہ و سادہ طریق پہ ان کو استعمال کرو۔ نیز فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ یحب المسرفین، کہ سادہ بھی کھاؤ اور کم بھی کھاؤ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پرخوری اور انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان اسراف میں آتا ہے۔ اسلام میں کثیر کھانوں کے دسترخوان کو پسند نہیں کیا گیا۔ انواع و اقسام کے کھانے اسراف میں آتے ہیں جو منع ہے، شاید سوائے بعض خاص موقعوں کے، وہاں بھی اسراف سے بچنا بیماریوں سے بچنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں انسان اکثر معدہ کی خرابی سے بیمار ہوتا ہے۔ فرمایا المعدۃ بیت الداء، یہ حدیث ہے۔ المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، یعنی اکثر بیماریوں کا سبب ہے۔ والعروق الیہا واردۃ، اور اس میں سے نالیاں باقی جسم کو جاتی ہیں۔ اگر معدہ میں صحت بخش اشیاء ہوں گی تو صحت و تندرستیاں جائیں گی، اور اگر بیماریاں اور بیمار اشیاء ہوں گی معدہ کے اندر تو وہ بیماریاں ہی جسم میں پھیلیں گی۔ اور اگر ہم
ان نصائح پر عمل کر لیں تو امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم معدہ کو صحت و سالم و تندرست رکھیں تو امراض سے بچ سکتے ہیں، ورنہ صحت کی پولیس کسی کا لحاظ نہیں کرتی اور ایک نہ ایک دن ہماری ضرور گرفت کرے گی اور عدالت صحت ہمیں سزا بھی دے گی۔ ذرا موازنہ کریں ہماری آج کل کی غذائیں کیا ہیں۔ پیزے، برگر، مفن، جیم، جیلی، پیسٹری، مٹھائی، آئس کریم، کولڈ ڈرنک، کافی، چائے وغیرہ۔ اور دوائیں کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر دواؤں کا ذرا اندازہ کریں کہ اینٹی بائیوٹکس، اینٹی وائرل ڈرگز، اینٹی الرجک، اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی ہائپرٹینسو اور پین کلرز اور ضعف شوگر۔ تو اب خود اندازہ لگائیں، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ہماری غذائیں غلط اور غیر قدرتی ہونے اور اس کے نتیجہ میں غیر قدرتی دوائیں، ان کے اگر ایک بیماری کا وہ پوری طرح ازالہ نہیں کر پاتی تو 10 بیماریاں ساتھ ان کے نتیجے میں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ بازاری کھانے صحت کا بھی صفایا کرتے ہیں اور جیب کا بھی صفایا کرتے ہیں۔ اگر ہماری حکومتیں مزید طبی تحقیقات کرنے کی بجائے ہمارے ریسٹورانٹوں کے کچن کو صحیح قبلہ اور صحیح سمت میں ان کو ڈال دیں تو اس سے بیماریاں از خود انشاءاللہ تعالی مٹ جائیں گی، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان غلط غذاؤں کے نتیجہ میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ڈاکٹروں کی تجارتیں بڑھتی ہیں، اور یہ جو ادویات ہیں، جو غیر قدرتی ادویات ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ آپ صرف 1 ماہ قدرتی غذا، سبزی، پھل اور دیگر قدرتی غذائیں اور قدرتی مشروبات استعمال کر کے دیکھیں اور قدرتی جہاں تک ہو سکے طرز معاشرتی اختیار کریں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ بیماریوں کا کس قدر کلا کما ہوتا ہے۔